قاسم ایک سلطنت عثمانیہ کی فوج کا سالار تھا۔ وہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے مختلف باتیں کر رہے تھے۔ قاسم نے مارسی سے کہا، کیا آپ کے دل میں کبھی اسلام کو سمجھنے کا خیال بھی آیا ہے؟ قاسم کا سوال بہت عجیب تھا۔ مارسی نے چونک کر قاسم کو دیکھا اور یک لخت سنجیدہ ہو گئی۔ قاسم صاحب، میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم حاصل کی اور پرورش پائی ہے۔ میرے رہن سہن، عادات و اطوار اور رگ و پے میں اسلام جاری ہے۔ البتہ میں نے اسلام قبول کرنے کا رسمی اعلان بھی نہیں کیا۔ مگر کیوں؟ جب آپ اسلام سے اس قدر متاثر ہیں تو پھر وہ کیا رکاوٹ ہے جو آپ کو اس روشنی میں داخل نہیں ہونے دیتی؟ قاسم کو مارسی کے جواب سے مزید تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے دوسرے سوال پر مارسی نے کہا، کیا اعلان کرنا ضروری ہے؟ میں نے تو اب تک جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچھی بات اور متوازن عمل اسلام ہے، اور جو کچھ متوازن نہیں وہ غیر اسلامی ہے۔ میں کوئی غیر متوازن کام نہیں کرتی اور ہر اچھی بات کو پسند کرتی ہوں۔ تو کیا اب میرا مسجد میں جا کر ابو جعفر جیسے پیشواؤں کے ہاتھوں پر رسماً اسلام قبول کرنا اور مارسی کی بجائے سکینہ رکھ لینا بھی ضروری ہے؟ مارسی کی بات سن کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک غدار عیسائی ماں کی بیٹی اس قدر صاحب علم اور سمجھدار ہو سکتی ہے۔ وہ مارسی کی معقول بات سے لاجواب سا ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، تمہاری بات ٹھیک ہے، کیا یہ درست نہیں کہ ظاہراً بھی اسلام اختیار کر کے آپ کے لیے معاشرتی طور پر بہتر زندگی کے مواقع ہیں؟ آپ کلمہ پڑھ لیں تو لوگوں میں آپ کی عزت و تکریم اور حیثیت بڑھ جائے گی۔ قاسم محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے پھر کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ مارسی نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں، میں ایسا کرتی تو یقیناً بہتری کے مواقع بڑھ جاتے، اور سب سے یہ ہوتا کہ سلطان اپنے منہ بولے مسلمان بیٹے سکندر کے ساتھ میرا نکاح کروا دیتا، جبکہ میں اسے ناپسند کرتی تھی۔ اور رہ گئی یہ بات، اسلام قبول کرنے سے لوگوں کی نظر میں عزت بڑھ جائے گی، اسلامی اعتبار سے بھی غیر معقول ہے۔ عزت تو بڑھنی چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں وہ محض اخلاص نیت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ قاسم سوچ رہا تھا جیسے وہ کسی عام لڑکی کی بجائے کسی عالمہ فاضلہ کے پاس بیٹھا ہے۔ اب وہ دل سے مارسی پر مر مٹا تھا۔ وہ حسین تو تھی ہی، لیکن اس کی ذہانت اور انداز میں اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہے تھے۔ اسی خیال کے تحت قاسم نے پھر کہا، لیکن آپ ظاہراً اسلام قبول نہیں کریں گی تو آپ کی آئندہ زندگی کسی مسلمان ساتھی کے ساتھ کیسے منسلک ہوگی؟ میرا مطلب یہ ہے، آپ عیسائی مذہب پر رہیں گی تو شاید آپ کی شادی بھی کسی عیسائی نوجوان کے ساتھ ہی ہوگی۔